اکیلے شخص نے لڑتے لڑتے جا کے دروازہ کھولا ہے. پھر خالد ابن ولید اپنے لشکر کو لے کر اندر آئے ہیں تو مسلمہ کذاب اندر ایک ٹیلے پہ کھڑا تھا. ٹیلے پر کھڑا تھا اور 1,00,000 کا لشکر اس کے گرد تھا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ہزار کو اندر داخل کر سکے. ایک دروازے سے تھا تو انہوں نے ایک طرف سے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا. ایک طرف سے ایک صحابی ہیں محمد بن مسلمہ انصاری، دوسری طرف سے انہوں نے بڑھنا شروع کیا. اور ان دونوں سے حیران کن بات ہے، ایک عورت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بیچ میں سے لشکر کو چیر کر اس کی طرف بڑھنا شروع کیا. ام عمارہ کے بیٹے کو بے دردی سے شہید کیا تھا مسلمہ کذاب نے. پہلے ایک ہاتھ کاٹا، کہنے لگا مجھے گواہی دو میں نبی ہوں چھوڑ دوں گا. کہا میں نہیں دوں گا، تو اس نے ہاتھ کاٹ دیا. پھر کہنے لگا گواہی دو میں نبی ہوں چھوڑ دوں گا. کہا نہیں میں نہیں گواہی دیتا. دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. پھر ایک پاؤں کاٹا، پھر دوسرا پاؤں کاٹا. پھر ان کی گوشت اور بوٹیوں کو ہڈیوں سے اتارتا رہا زندہ. کہتا ایک دفعہ کہہ دو کہ یہ نہیں کہوں گا، اور اف بھی نہیں کی اور ادھڑ گئے. تو جب ان کی ماں کو بتایا گیا کہ میں ہمارا تیرے بیٹے زید کے ساتھ یہ ہوا، تو کہنے لگی حبیب ابن زید اس کے ساتھ یہ ہوا. تو کہنے لگی لہذا اليوم ارضعته وعند اللہ احتسبته، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا. تو آج یہ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے دائیں بائیں کی وجہ سیدھی مجمع کو چیرتی ہوئی جا رہی تھی. لیکن وحشی بازی لے گئے، چونکہ وحشی کا وار دور سے ہو جاتا تھا اور تلوار تو اگلا زد میں آئے گا تو وار کرے گی. تو کہنے لگے میں نے ایک طرف سے برچھا پھینکا اور اسی وقت مسلمہ کی تلوار بھی بلند ہوئی ہے، محمد ابن مسلمہ کی تلوار بھی بلند ہوئی ہے، اور ادھر سے ام عمارہ بھی پہنچی ہے. اگر میرا برچھا پہلے لگا تو حمزہ کا خون دھل گیا، اور اگر محمد بن مسلمہ کی تلوار پہلے لگی تو پھر اللہ ہی ہے مہربانی فرمائے گا. لیکن اوپر ایک باندی کھڑی تھی مسلمہ کی، جس کی گواہی حضرت وحشی کے حق میں چلی گئی. کہنے لگی واہ سیدہ قد قتلہ العبد الاسود، ہائے ہمارا سردار، اس کو یہ کالے غلام نے قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اتنی بڑی قربانی بھی دی ہے کہ چچا کا قاتل بھی آیا ہے کلمہ پڑھ کر کہ جاؤ معاف کیا. یہ دعوت بھائیو امت نے چھوڑ دی ہے. حکومتوں سے کوئی گلہ نہیں ہے. حکومت نے فحاشی پھیلا دی تو پہلے حکومتیں کوئی شریعت پھیلاتی ہیں. تاریخ تو پڑھو اپنی اٹھا کے، اپنی تاریخ تو پڑھو. چند بادشاہوں کو نکال کر ہر بادشاہ نے اپنا زور دکھایا ہے بادشاہی کا. اندلس کا معتضد باللہ، اندلس کا اپنے دشمنوں کی کھوپڑیاں 2 ٹکڑے کر کے اس کے گملے بنا کر اس میں پھول اگاتا تھا. کوئی آیا ہے صلاح الدین جیسا، عمر بن عبدالعزیز جیسا، نور الدین زنگی جیسا، اورنگزیب عالمگیر جیسا اور محمود غزنوی جیسا. یہ تو تاریخ میں چند ہیں. حکومتوں نے بہت کم دین کو سہارا دیا ہے. دین نے حکومتوں کو سہارا دیا ہے، حکومتوں نے دین کو سہارا نہیں دیا. یہ لولا لنگڑا دین نہیں ہے کہ حکومت کے کندھے پر سوار ہو کر آئے. یہ اپنے پاؤں پہ چلنے والا دین ہے. دعوت مٹے گی تو دین مٹے گا. کوئی حکومت آ جائے، دعوت نہیں ہوگی تو دین نہیں ہوگا. دعوت ہوگی تو دین ہوگا. چاہے ساری حکومت فحاشی اور اوریانی کے اڈے کھول دے، اگر دعوت زندہ ہوگی تو اللہ ان اڈوں کو بھی ہدایت میں تبدیل کر دے گا. فرعون سے بڑی طاقتور اور خونخوار حکومت اس دور میں کس کی تھی؟ اس کے گھر میں حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھا ہے، اور فرعون کی ساری طاقت بے بس ہو کے رہ گئی ہے، اور وہ سب سے محبوب بیوی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سر چڑھ کے بولی ہے، وہ سولی پہ لٹک گئی.
لیکن اللہ کا دامن نہیں چھوڑا ہے، وہ ساری حکومت سے ٹکرا گئی. حکومت فحاشی پھیلا رہی ہے، حکومت یہ پھیلا رہی ہے. حکومتیں پہلے کون سا تقویٰ پھیلاتی رہی ہیں؟ حکومتوں کا یہی کام ہے. یاد رکھنا، حکمران مسلمان ہو یا کافر، سب کا مذہب حکومت ہوتا ہے، اسلام نہیں ہوتا. عبد الملک ابن مروان جیسا حکمران جو علم سے بھرا ہوا، ایک دور وہ تھا جب عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا آپ کے بعد کس سے فتویٰ لیں، تو آپ نے کہا عبد الملک ابن مروان سے. ایک وہ دور وہ ہے. کعب احبار تھے، پرانی کتابوں کے عالم. تو یزید نے جب مدینے پہ حملہ کیا اور مدینے والوں کا خون 3 دن کے لیے حلال کر دیا، آئے ہائے، آپ نے کہا یا اللہ جو مدینے والوں کو ڈرائے تو اس کو ایسے پگھلا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہو، اس پہ زمین آسمان کی لعنت ہو. تو وہ لشکر 3 دن قتل عام کر رہا تھا. تو عبد الملک ابن مروان ایک فوجی سے کہنے، اور پھر وہ مکے جا رہے تھے، اس کے بعد مکے جا رہے تھے. تو عبد الملک کہنے لگا ایک فوجی تمہیں شرم نہیں آتی، تم مکے پر حملہ کرنے جا رہے ہو؟ تو کعب احبار کہنے لگے جو تو لشکر مکے بھیجے گا نا وہ اس سے دگنا ہوگا. توبہ توبہ توبہ، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. زیادہ دن نہیں گزرے، پھر کچھ 4-5 سال ہی گزرے ہیں کہ عبد الملک ابن مروان کا لشکر حجاج کی سرکردگی میں بیت اللہ پہ سنگ باری کر رہا ہے، اور بیت اللہ کے پردے جل رہے ہیں، اور مکے والوں پہ پتھر گر رہے ہیں. اور عبداللہ ابن زبیر جیسا شاہ سوار، حواری رسول کا بیٹا، ذات النطاقین کی چھاتی کا دودھ پینے والا، حجاج کے لشکر کے ہاتھوں وہ حرم کے اندر شہید ہوا ہے. اس لشکر کو بھیجنے والا عبد الملک ابن مروان ہے. جو قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو اس کو حکومت کی بشارت دی گئی کہ آپ کے والد فوت ہو گئے، آپ کو حکومت کی بشارت ہو. تو قرآن ایسے تھا نا، تو قرآن بند کر کے کہنے لگا ھذا فراق بینی و بینک، آج کے بعد تیرے میرے راستے جدا ہو گئے. اور یہ تو 1 صدی کا بادشاہ ہے. تو آج کے بادشاہوں سے ہم کیا گلہ کریں کہ انہوں نے شراب پھیلا دی، زنا پھیلا دیا، اور انہوں نے فحاشی پھیلا دی. شروع سے یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. گو عبد الملک ابن مروان کے ساتھ یہ تقابل ٹھیک نہیں، وہ اس کی حسنات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں اس کا منفی پہلو اس لیے بتا رہا ہوں کہ حکمرانوں نے ہمیشہ حکومت کو آگے رکھا ہے، کبھی دین کو آگے نہیں رکھا. سب سے پہلا کام عبد الملک ابن مروان نے کیا کیا؟ اس کے بعد مروان نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد عبد الملک ہوگا، عبد الملک کے بعد عبد العزیز ہوگا، عمر بن عبد العزیز. تو اس نے سب سے پہلے عبد العزیز کو ہٹایا. پھر سعید الاشدق، اس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ پھر اس کے بعد یہ ہوگا. تو سعید کو بلا کر، محل میں بلا کر، اور اس کو دھوکے سے گرفتار کروا کر اپنے بھائی عبد العزیز سے کہا میں نماز پڑھانے جا رہا ہوں تو میں اسے قتل کر دو. انہوں نے کہا میں یہ ظلم کیوں کروں؟ جب نماز پڑھا کے آیا تو وہ ویسے بیٹھا، کہ تو نے قتل نہیں کیا؟ کہا بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. کہا تو بزدل، اور خنجر لیا اور اس کے سینے پہ چڑھ کر ایسے ذبح کیا جیسے مرغی کو ذبح کیا جاتا. حکمران حکومت بچاتا ہے. چونکہ وہ زمانہ دین کا تھا تو اس لیے وہ دین سے زیادہ دور نہیں ہوئے، وہ زیادہ آگے نہیں چلے گئے. دعوت مٹتی ہے، دین مٹ جاتا ہے. دعوت زندہ ہوتی ہے، دین زندہ ہو جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ برائی پھیل رہی ہو، آپ دعوت دینے والے بنو، اللہ انہی کو. اور جنید جمشید ناچنے والا تھا، گانے والا تھا. میں 2 مہینے پہلے انگلینڈ گیا تھا تو مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب یہاں گانا گانے آتا تھا، آج اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. یہ نقش اللہ میں آنکھوں سے دکھا رہا ہے. ناچنے والوں کے ہاتھ میں اللہ نے قرآن پکڑا دیا ہے، جن کے ہاتھوں میں گٹار تھے ان کے ہاتھوں میں قرآن آ گیا ہے. یہ دعوت کی تاثیر اور طاقت ہے. کسی سے گلہ نہ کرو، اپنا گلہ کرو کہ میں نے اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا اپنی ضرورت نہیں سمجھا، میں نے اس کے لیے وقت فارغ نہیں کیا. تو بھائیو، یہ جاتا ہوا رمضان ہے اور اس کا آخری جمعہ ہے. بڑا اس میں سفر کر کے آیا ہوں. میں عمرے پر تھا، راتیں ساری جاگ کر، آخری عشرہ جاگ کر گزرتا ہے. ساری رات جاگا، پھر دن میں سفر کی تیاری، پھر سارا دن جاگا، پھر ساری رات جاگا ہوں، پھر یہاں پہنچا ہوں. آگے اللہ مقدر ہے
انہوں نے تو پوری دیانتداری سے کوشش کی، لیکن یہ میرے اللہ کا نظام ہے جو خراب نہیں ہوتا۔ باقی انسان کا نظام کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی خراب ہوتا ہے، تاکہ فرق رہے انسان اور رب کا فرق رہے کہ انسان ساری تدبیر کے باوجود بھی غلط کر دیتا ہے اور اللہ کبھی خطا نہیں کرتا ہے۔ تو بہت سے بھائیوں کو آواز نہیں پہنچی، لیکن آپ کو آنے کا اجر تو انشاءاللہ ملے گا۔ تو میں اتنے بڑے مجمع سے یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، میں آپ کی خاطر اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اس محفل سے توبہ کے بغیر نہ اٹھو، اس محفل سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ اٹھو، اس محفل سے پچھلے سارے گناہوں پر توبہ کر کے اٹھو۔ آج تک اپنے من کو منا لیا، آج کے بعد اللہ کو منانا اپنی زندگی کا کام بناؤ۔ رمضان جا رہا ہے، آخری عشرے کے 2 دن باقی ہیں، اور میرے اللہ کی رحمت کے دروازے وہ جو رمضان میں کھلتے ہیں 2 دن کے بعد بند ہو جائیں گے، پھر اگلے سال جا کر گزریں گے، اور اگلا سال ایک پل کی خبر نہیں۔ 365 دنوں کو کون امید لگائے اور کون اس کی آس لگائے؟ یہ اتنا بڑا مجمع اس وقت پورے پاکستان میں شاید ایک آدھ جگہ اور کہیں جمع ہو۔ میں سارے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، محنت کرتا ہوں کہ اس جاتے ہوئے رمضان اور اس جاتے ہوئے جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں یہاں سے توبہ کر کے اٹھو اور اپنے اللہ سے صلح کر کے اٹھو، اپنا بھولا سبق یاد کرو، اپنا بھولا سبق یاد کرو۔ دعوت چلے گی تو کوئی حکومت کی تدبیر کارگر نہ ہوگی، دعوت چلے گی شیطان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی، دعوت چلے گی تو شیاطین الانس والجن، جنات آ جائیں، شیطان آ جائیں، انسان آ جائیں، طاقتیں آ جائیں، ایٹم والے آ جائیں، حکومت والے آ جائیں، ناچنے والی آ جائیں، گھنگرو والیاں آ جائیں، طبلے والے آ جائیں، سارنگی والے آ جائیں، سود والے آ جائیں، جھوٹ والے آ جائیں، شراب بیچنے والے آ جائیں، جوئے کے میدان گرم کرنے والے آ جائیں، جو مرضی آ جائیں، جو مرضی آ جائیں، لا الہ الا اللہ کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ لیکن کوئی ہو تو صحیح، کوئی یہ دعوت دے تو صحیح، کوئی ایک نغمہ گائے تو صحیح، کوئی دل کے تاروں پر یہ نغمہ چھیڑے تو صحیح۔ میرے رب کی قسم، کوئی گیت ایسا نہیں جو دل کے تاروں پہ چھڑ سکتا ہو، وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے جو دل کے تاروں کو ہلا سکتا ہے۔ یہ آپ کو آتا ہے، آپ دنیا کو بتاتے نہیں ہو، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ تو بھائیو، اپنی انفرادی زندگی پر بھی توبہ کرو، اور جو اجتماعی جرم ہو رہا ہے اس پر بھی ہم توبہ کریں اور اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ وعدہ بھی کرتے ہو نا؟ دیکھو گھبراؤ نہیں، اگر کبھی ہو جائے غلطی پھر توبہ کر لینا، اللہ توبہ کے بعد معاف کر دیتا ہے۔ اللہ حکمرانوں جیسا نہیں ہے کہ ایک دو دفعہ معاف کرنے کے بعد پھر معاف نہ کرے، آخر وقت تک وہ معاف کرتا رہتا ہے، تم معافی مانگتے رہو گے، اللہ معاف کرتا رہے گا۔ اور بھائی انشاءاللہ ختم قرآن کا بیان بھی یہاں ہوگا 29 کی رات کا، اس میں بھی تشریف لائیں آپ سارے بھائی۔ اور اس کے بعد عید کے بعد بھائی اپنے اللہ کے اجتماع سر پر ہے، وہ 9 نومبر کی شام سے ہے، تو اس سے اپنی جماعتیں بناؤ، محلوں سے، مسجدوں سے، گھروں سے 4 مہینے چلی کی جماعتیں بناؤ اور اللہ کی راہوں میں نکلو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ نکلنا، یہ دعوت دینا ایک فضا بنائے گا، عالم کا عالم اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت میں آنا شروع ہو جائے گا۔ بیٹھ جاؤ، ایک نکاح ہے، وہ نکاح ہو جائے پھر سنتیں پڑھ لینا۔ وأهل المغفرة يا ربنا يا مالكنا يا ربنا يا خالقنا يا ربنا يا غاية رغبتنا يا ربنا يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه يا ربنا يا ربنا يا ربنا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يا ربنا يا ربنا يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیرے بندے، تیرے نافرمان بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ندامت کا بوجھ لیے، گناہوں کا بوجھ لیے تیرے در پر تیرے مبارک مہینے کے آخری جمعے میں حاضر ہیں۔ اتنے بڑے مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہم پر اپنی نظر کرم فرما دے، ہم پر اپنی نظر کرم فرما دے۔ تو اس عشرے میں لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، ہمیں بھی جہنم سے نجات والا بنا دے۔ میرے مولا
تھوڑی سی دیا سلائی کی آگ لگ جائے، یا اللہ کئی دن ہم اسی کے درد میں کراہتے رہتے ہیں۔ جہنم کی آگ تو روز تو بھڑکاتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ بھڑکاتا ہے، اس میں جو چلا گیا تو ہلاک و برباد ہو گیا۔ میرے مولا ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ جتنے لوگوں نے روزے رکھے ہیں سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، جنہوں نے نہیں رکھے ان کو غفلت سے بیدار فرما دے اور انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ جو تیرے گھر پہنچے ہوئے، جو جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، ان سب کے اعتکاف قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنے فضل و احسان کی نظر ہماری طرف متوجہ فرما دے۔ دنیا میں بھی ہمارے لیے آفات ہیں، اور بھی آخرت کی آفات آنے والی ہیں، ہمیں یہاں کی آفات سے بھی محفوظ فرما اور آنے والی آفات سے بھی محفوظ فرما۔ میرے مولا تو نیک لوگوں کے حوالے ہمیں فرما، ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما جو ہمیں زیر و زبر کر دیں، جو ہماری عزتوں سے کھیلیں، جو ہمارے مال سے کھیلیں، جو ہمارے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کریں۔ ہمیں ایسوں سے بچا لے میرے مولا، نیک لوگوں کے حوالے فرما۔ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، کوئی ابو بکر جیسا ہمیں عطا فرما دے۔ ساری انسانیت میں ارتداد پھیل گیا ہے میرے مولا، ساری انسانیت میں ارتداد کی ہوا ہے میرے مولا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اے میرے رب، اس کا یہ جملہ آج بھی ہمارے دلوں کو تڑپاتا ہے میرے مولا۔ یا اللہ عمر جیسے کہ سینے پر اس نے مکہ مار کے کہا تھا میرے رب ہمارا نصیب سو گیا، یا اللہ ہمارا نصیب سو گیا میرے مولا، ہمیں معافی دے دے یا اللہ، ہمیں معافی دے دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ۔ اتنے بڑے مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہوئے میرے مولا، تو سخی اور کریم ہے یا اللہ، سخی کی طرح لوگ آ جائیں، معاف کر میرے رب، ہم تھک گئے یا ظالم سارا یا اللہ، ساری دنیا کا ظلم ٹوٹ پڑا ہے تیرے محبوب کی امت پر، تیرے غریب بندوں پر، تیرے فقیروں پر۔ عزتیں محفوظ نہیں ہیں، راستے محفوظ نہیں ہیں، جانیں محفوظ نہیں ہیں، مال محفوظ نہیں ہے۔ ایک موبائل پر قتل کر دیتے ہیں لوگ میرے مولا۔ اے میرے رب، اے میرے رب، کوئی عمر جیسا دے دے جو اس ظلم کو عدل میں تبدیل کر دے، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی مدینے میں بیٹھ کے آنسو بہایا کرتا تھا کہ فرات کے کنارے، دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر کی پوچھ ہوگی۔ ہمارے تو بچے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں میرے مولا، ہم کہاں سے عمر تلاش کریں؟ یا اللہ جو مظلوم کی فریاد سنتا تھا، یا اللہ یا لبیک لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا وہ گلیوں میں نکل آیا کرتا تھا، اس کے کرتے پہ پیوند ہوتے تھے، اور وہ یا اللہ اپنی کوہنی کا تکیہ بنا کے تیرے یا اللہ بندوں کی یا اللہ خبرگیری میں یا اللہ وہ بن تکیے کے لیٹا کرتا تھا، لیکن اس نے 22 لاکھ مربع میل میں ظلم مٹا دیا تھا۔ آئے میرے رب، تیرے گھر کے سائے تلے ظلم ہے، کلاشن کوفوں کے پیرے میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اے رب کریم اللہ، اے مہربان اللہ، تو امن کا فیصلہ نہ کرے تو امن کون لائے گا؟ تیرے ہی آگے سارے دکھڑے، تیرے ہی سامنے سارے گلے، تیرے ہی سامنے سارے شکوے۔ بچہ ماں کے آگے ہی روتا ہے میرے مولا، ہماری مائیں مر گئی، باپ قبروں میں چلے گئے، تو زندہ قائم دائم ابدی سرمدی ہمارے رونے سن میرے مولا، ہمارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے اپنوں کے ہاتھوں میں خنجر ہے میرے مولا، اپنوں کے ہاتھوں میں میرے مولا، اپنوں کے ہاتھوں امت مر رہی ہے، روزانہ اخبار بھرے پڑے ہیں۔ یا اللہ دے دے کوئی عمر
جو دھرتی کو عدل سے بھر دے، جو دے دے کوئی صدیق جیسا جو تیری دھرتی کو ارتداد سے خالی کر دے۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، جو بے قرار ہو جائے، جو تڑپ تڑپ جائے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے رحیم اللہ، کریم اللہ، رمضان جا رہا ہے، اسی رمضان میں تو نے پہلی نصرت دکھائی تھی، پہلی نصرت دکھائی تھی، بدر کے مارکے تو نے رمضان میں دکھائے تھے، فتح مکہ رمضان میں۔ یا اللہ یہ تو گزر ہی گیا، ہماری شام پہ تو صبح نہ ہوئی، ہمارے اندھیروں پہ تو اجالے کوئی نہ آئے۔